السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے آخر میں ایک یہ دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا آج ہر گھر کی ضرورت ہے، اور جس شخص کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے اسے گھر سکون اور چین کی جگہ لگتا ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ والذین یقولون، وہ لوگ جو یہ دعا مانگتے ہیں، اور آیات کا جو تسلسل چل رہا ہے وہ ہے کہ عباد الرحمن کی خصوصیات۔ سورۃ الفرقان کی آخری آیات جو ہیں اس میں عباد الرحمن کے بندوں کی خصوصیات بتائی گئیں۔ اس میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی گئی کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آج میں نے عرض کیا کہ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ۔ جس بندے کو اپنے گھر سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے لگے، اس بندے کو ساری زندگی کی محنت کمائی وصول ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لے، چیزیں اکٹھی کر لے، آرام کی چیزیں، تفریح کی چیزیں، لیکن بچوں سے اور گھر والوں سے سکون نہ مل رہا ہو تو انسان کو یہ سب چیزیں بیکار اور مٹی نظر آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح گھر والوں سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کا اسوہ حسنہ ہمیں دیا گیا، یعنی بہترین نمونہ زندگی دیا گیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو پالا، جس طرح اپنی اولاد کو پالا، اگر ہم اسی طرح پرورش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی اولاد کی اور اپنے گھر کے حالات کی پرورش اور طریقہ کار، طور طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہ رکھیں تو پھر آج کے دور میں اولاد سے اور گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملا کرتی۔ یہ دنیا کے ساز و سامان سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی، سب لوگوں کو تجربہ ہو چکا، یہ باتیں نہیں ہیں، سب کو تجربہ ہو چکا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ عرض کیا کہ اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک بچی کی پیدائش سے کس طرح مراحل شروع کیے ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ گزشتہ ملاقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت کا ہم نے مطالعہ کیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو جو پہلا تحفہ دیتے ہو وہ اس کا نام ہوتا ہے، اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ۔ ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے پہلا جو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، وہ اس کا نام ہوتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اچھا نام رکھیں۔ تو گزشتہ ملاقات میں اس پر بھی تفصیل سے بات ہوئی۔ اب اس سے اگلا مرحلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ 7ویں دن بچے کے ساتھ کچھ اعمال کیے جن کو آپ عقیقہ بھی کہتے ہیں۔ عقیقہ یہ 7ویں دن بچے کا کرنا سنت غیر مؤکدہ۔ ہر عمل کی حیثیت بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے یہ کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کام فرض ہے تو واقعی وہ کرنا فرض ہے، نہ کریں گے گناہ ہوگا۔ اگر کوئی کام سنت ہے تو آپ سنت سمجھ کے اس کو کیجیے۔
ایک سنت غیر مؤکدہ ہے جس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، نہیں کریں گے آپ تو گناہ نہیں ہوگا۔ ہر عمل کی حیثیت ہم ذہن میں رکھیں گے تو پھر دین آسان لگے گا، دین آسان لگے گا۔ ہم جب ایک سنت غیر مؤکدہ بس سن لیتے ہیں لیکن حیثیت معلوم نہیں ہوتی، ہم اسے فرض کا درجہ دیتے ہیں، وہی ٹینشن کی وجہ بن جاتی ہے۔ جیسے عقیقہ، کئی ساتھی آتے ہیں، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ ہم عقیقہ کر سکیں۔ جی نہ کیجئے، کوئی حرج نہیں، سنت غیر مؤکدہ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ عقیقہ ایک ایسی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی بھی کی اور آگے اپنے اولاد کی اولاد کی بھی کی، اور یہ عقیقہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے۔ پہلے سے یہ دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذاہب کے اندر یہ چیز موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ یہود کے ہاں آج بھی عقیقہ ہوتا ہے، یہودیوں کے ہاں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سنت چلی آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے، وہاں یہودی قبائل بہت سارے تھے تو وہ سارے کے سارے عقیقہ کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں جو طریقے خلاف شرع تھے، خلاف اسلام تھے، ان کو روک دیا اس میں سے کہ 7ویں دن عقیقہ کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ 7 دن بعد عقیقہ کریں، یہ نہیں ہے، وہاں ہے 7ویں دن عقیقہ کریں۔ اب وہ 7واں دن 14واں دن بھی ہو سکتا ہے، وہ 21واں دن بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل کے حالات ہیں، بس اوقات گھر والے اسپتال میں ہوتے ہیں، ان کو چھٹی دیر سے ملتی ہے، یا اپنے پاس اسپتال میں خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں، ابھی عقیقہ نہیں کر سکتے، یا ابھی وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے، ابھی عقیقہ نہیں کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ 7واں دن اس کو اختیار کر لیجیے، چاہے 1 مہینے بعد کریں، چاہے 3 مہینے بعد عقیقہ کریں۔ اب ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، صرف اس لیے تاکہ ہم اسوہ حسنہ کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسی کی، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی، اس کے لیے کیا ہدایات دی۔ تو 7واں دن کا خیال کر لیجئے، اور اس کی بہت آسان سی ٹیکنیک، تاریخ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دن یاد رکھ لیجئے۔ جس دن بچے کی پیدائش ہو اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیجئے، وہ 7واں دن ہوگا، چاہے آپ سال بعد عقیقہ کیجئے، وہ 7واں دن ہوگا۔ مثال کے طور پر جمعے کے دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ کسی بھی جمعرات کے دن آئندہ چل کر 6 مہینے 7 مہینے بعد جمعرات کو عقیقہ کریں گے، وہ 7واں دن ہی ہوگا۔ یہ حساب کر لیجئے گا آرام سے، بہت آسان، اس لیے کہ حدیث میں 7واں دن یوم السابع کا لفظ ہے۔ یہ کس چیز کا بھی خیال رکھ لیجئے، اگر آپ کو 7ویں دن چھٹی نہیں ملتی، آپ 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتے، آپ 9ویں دن کر لیجئے، لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ سنت غیر مؤکدہ، کوئی فرض واجب نہیں دن کا متعین ہونا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کرتے تھے، لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرتے تھے، یہ بھی سنت غیر مؤکدہ۔ اگر کوئی لڑکے کی طرف سے 1 جانور ذبح کر لے جائز، اور اس کا فلسفہ بھی بتا دوں، وہ بھی حدیث میں موجود ہے، اس کی حقیقت کہ یہ فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا۔ اس لیے کیا کہ یہود اس وقت اور مکہ کے لوگ یہ سارے کے سارے لڑکا ہوتا تھا تو عقیقہ کرتے تھے، لڑکی ہوتی تھی تو اس کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، اتنا برا سمجھتے تھے کہ اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے۔ مکہ میں آج بھی اس وقت بھی 4 دیواری کر کے اس جگہ کو محفوظ کیا گیا ہے، وہاں کوئی ابھی عمارت نہیں بنائی گئی، جہاں زمانہ جاہلیت میں لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اتنا برا سمجھتے تھے۔ اور یہ کیفیت بچیوں کی، بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھنا، یہ زمانہ جاہلیت میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ ختم کیا، باقاعدہ ختم کیا۔ اور اس کے لیے یہ قانون نہیں بنایا کہ جو اپنی بچی کو زندہ درگور کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی، یہ قانون نہیں بنایا، نہ اللہ نے یہ قانون نازل کیا۔ اس وقت لوگوں کے اخلاق کو، لوگوں کے رویوں کو بدلا، ماحول کو بدلا، کہ وجوہات کیا تھیں بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھنا۔ چھوٹی سی بیٹی سب کو پیاری لگتی ہے،
6-7 سال 8 سال 10 سال سب اچھے لگتے، لیکن اس کے بعد جب معاشرے کے رویے ان بچیوں کے ساتھ اور جوان ہونے کے بعد شادیوں میں جو مسائل پیش آتے ہیں اور دلہا کے جو مسائل پیش آتے ہیں اور ان کا مارنا پیٹنا اور ظلم اور جہیز اور شادی جو آگے چل کر موضوعات آ رہے ہیں ہمارے ہاں جمعے میں، وہ الگ موضوعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پھر زمانہ جاہلیت کی وہ سوچ ہمارے پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر موجود ہے۔ بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، ساس جو خود لڑکی ہوتی ہے وہ منحوس سمجھتی ہے اس بہو کو کہ اس کے ہاں بیٹی ہو گئی، الا ماشاء اللہ بہت سے گھرانے الحمدللہ اب بھی ایسے ہیں جہاں بیٹی کو رحمت سمجھتے ہیں۔ وہ جہاں بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے، جہاں بہوؤں کی عزت ہوتی ہے، وہاں الحمدللہ بیٹیوں کی پیدائش کو آج بھی اچھا سمجھتے ہیں، رحمت سمجھتے ہیں، کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ لیکن بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں ایک بیٹی ہونے پر صبر کرنے کو کہتے ہیں اور دوسری بیٹی ہونے پر طلاق ہو جاتی ہے کہ یہ تو بیٹیاں پیدا کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز موجود تھی کہ جب بیٹی ہوتی تھی تو عقیقہ نہیں کرتے تھے، اور جب بیٹا ہوتا تھا تو عقیقہ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں کی مخالفت سکھائی کہ دیکھو اگر تمہارے ہاں بیٹی ہو تو ایک جانور ذبح کرو عقیقے میں، اگر لڑکا ہو تو 2 جانور ذبح کرو۔ یہ تھا فلسفہ لڑکا اور لڑکی میں فرق کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ماحول بنایا کہ بچیوں کی پیدائش پر، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، جو باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے وہ آگے جا کر دین کے مطابق تربیت اس کی کیا کرے گا؟ خاک تربیت کرے گا۔ جو اس کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہا اس کی پیدائش کو، اس لیے سب سے پہلے یہ ذہن سازی کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ذہن بنایا؟ فضائل سمجھائے کہ دیکھو جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اور ان کی اچھی تربیت کرے گا اور وقت آنے پر ان کی شادی کر دے گا، انا وہو کہاتین یوم القیامہ، تو میں اور وہ شخص قیامت کا دن اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ۔ ظاہر ہے کوئی بندہ بہت بڑا کام کر رہا ہو، بہت بڑی جاب کر رہا ہو، بڑی اہمیت والا کام کر رہا ہو، اسی کے مطابق اس کی سیلری ہوتی ہے نا۔ تو معلوم ہوا بچیوں کی پیدائش واقعی مشکل، ان کی پرورش واقعی مشکل، ان کا شادی کرنا واقعی مشکل، تبھی تو یہ فضیلت ہے نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں آج کہ جی اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ بہت لوگ پوچھتے ہیں، عورتیں بھی کہتی کیا دیا؟ تو ہم بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ پہلا حق تو یہ دیا۔ اس دور میں زمانہ جاہلیت میں یہ عورتوں کو وراثت کا حق بھی نہیں تھا، وراثت عورت میں منتقل نہیں ہوتی تھی، بالکل نہیں۔ کوئی باغ، کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی پیسہ عورت ذات کو ملتا نہیں تھا اسلام سے پہلے، بالکل نہیں ملتا تھا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو مذہب ہے، ہندو مذہب میں، جب میں پڑھا کرتا تھا اور ماسٹر کیا اس میں تقابل ادیان میں اور کتابیں لکھی، تو اس وقت بڑا گہرا مطالعہ کیا ہندو مت کا۔ تو ہندو مت کے اندر آج بھی عورت ذات کسی مال کی مالک نہیں ہوتی، سوائے لبرل لوگوں کے جو چند ایک سامنے آتے ہیں، باقی ابھی بھی وہاں یہی صورتحال ہے کہ عورت جائیداد کی مالک نہیں ہوتی، عورت کے نام زمین نہیں ہوتی، عورت کو وراثت نہیں ملتی۔ اور یہی اسلام سے پہلے بھی بات تھی۔ اور آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 اس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ورثاء کے حق متعین کیے، میں بتا رہا ہوں کہ عورت کو جینے کا حق دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی کیا اہمیت بتائی ہے نا، کہ آیت نمبر 11 اور 12 سورہ نساء جس میں میراث کے تمام احکام موجود ہیں، اس میں جو ذوی الفروض یعنی جن کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وراثت میں، وہ کل 12 ہیں۔ آپ گنیے گا، بیٹھ کر ترجمہ کرتے پڑھتے جائیے گا اور گنتے جائیے گا، صرف ترجمے سے بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو 12 انسان ہیں جن کو وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان 12 میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں۔
آپ پڑھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کا مطالعہ کیجیے. 12 انسان ہیں جن کو وارث بنایا، اس میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں. عورت کو اسلام نے کیا دیا؟ پھر اس کے بعد اس کی عصمت کا حق، اس کی عفت کا تحفظ، پھر معاشرے کی نگاہوں کو پاکیزہ بنانا، معاشرے کے رویوں کو پاکیزہ بنانا، پھر جب بیوی آ جائے، شادی ہو جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھانا. یہ سب پورا نظام ایک دیا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ دور نبوی میں پھر کوئی بچی زندہ درگور نہیں کی گئی. صحابہ کو مقرر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مقرر کر دیتے تھے کہ یہ بکریاں بھی لے لو اور یہ کھانا بھی لے لو، یہ دراہم بھی لے لو اور جاؤ جہاں بچی کی پیدائش ہو رہی ہے. اگر بیٹی ہو تو ایسی صورت میں تم ان کو یہ دے دینا، کہنا اگر تم نے زندہ درگور کرنی ہے تو یہ بچی ہمیں دے دو، ہم پالیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کئی بچیاں پلتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے کر خود جاتے تھے ان گھروں کے اندر کہ بیٹی کو زندہ نہیں درگور کرنا، ہمیں دے دو، ہم پرورش کر لیں گے اگر آپ نے نہیں پالنے. متبنہ بنانا، ایڈاپٹ کرنا، متبنہ بنانا بیٹی کو، لڑکی کو، لڑکے کو اس معاشرے کے اندر عام رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید کو متبنہ بنایا، جن کا ذکر سورہ احزاب کے اندر ہے. دوسروں کی اولاد کو پالنا، پرورش کرنا. اگر کوئی نہیں پرورش کر پاتا تو اس صورت میں معاشرے کے لوگ تعاون کر کے آپس میں اس چیز کو اختیار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا کس طرح عورت. پھر اس کے بعد آپ کو حیرت ہوگی جب آپ مطالعہ کریں سیرت طیبہ کا اور اسلامی تاریخ کا، تو دور نبوی میں پھر کوئی واقعہ نہیں ہوا زندہ درگور کرنے کا. دور صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا. پھر اس کے بعد دور عمر، دور فاروقی میں بالکل نظر نہیں آیا، ایک واقعہ نہیں ملتا کسی بچی کو زندہ درگور کرنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو پھر یہاں تک کیفیت آ گئی تھی کہ ایک عورت زیور پہن کر اگر سفر کرتی تھی تو ایسی صورت میں کئی 100 کلومیٹر تک سفر کرتی تھی، محفوظ رہتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو پھر ایسا گزرا. پھر حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلفائے راشدین کے دور میں پھر کسی لڑکی کی پیدائش کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. بنو امیہ، بنو عباس کے دور میں بھی تک بھی، یہاں تک اگر میں عرض کر دوں اسلامی تاریخ اور بعد کی تاریخ پڑھیں، مغلیہ دور تک پھر وہ بیٹی کو برا سمجھنا اور اس کو زندہ درگور کرنا، اس طرح کے واقعات نہیں ملتے. پھر مغلیہ دور کے بعد مسلمان جب ہندوازم کے ساتھ ساتھ مل جل کر زندگی، وہی ذہنیت بنتی چلی گئی. آج یہاں ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر بچی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پھر اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہوگا. حرام ہے اس باپ کے لیے کہ جب اس کے ہاں بچی، خاص طور پر نوجوانوں سے عرض کروں گا، حرام ہے ان کے لیے کہ اگر وہ بچی پیدا ہو اس کی پیدائش کے بارے میں ذرا بھی ذہن پر بوجھ رکھیں. اور پھر اس کا واحد حل کہ جس گھر کے اندر، پھر میں عرض کر دوں یہ جملہ، جس گھر کے اندر عورت ذات کی عزت پہلے سے ہو رہی ہوتی ہے اس گھر کے اندر بچی کی پیدائش کو برا نہیں سمجھا جاتا. سارا فلسفہ یہ ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی پیدائش پر بھی عقیقہ کرنے کو کہتے ہیں. اب وہ عقیقے کا طریقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو سمجھایا. حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو مشکات شریف میں احادیث موجود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، دیکھو جب بچہ پیدا ہو تو اس کی پیدائش کے بعد جو 7ویں دن بال اتروائے جاتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں جھنڈ اتارنا کہتے ہیں، تو جب وہ بال اتارے جائیں تو اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا، چاندی خیرات کرنا. اب وہ ایک دم سن کے بڑا مشکل لگتا ہے چاندی خیرات کرنا، لیکن نوزائیدہ بچہ یا بچی اس کے زیادہ سے زیادہ بال اگر ہوتے ہیں تو وہ 3، 4، 5 گرام سے زیادہ نہیں ہوتے بالکل. اب اگر آج کل 10 گرام چاندی جو ہے وہ 1060 روپے کی 10 گرام چاندی ہے.
تو گویا کہ 500-600 روپیہ کل بنے گی، اتنے میں تو مٹھائی کا 1 کلو کا ڈبہ بھی نہیں آتا۔ یہ انسان صدقہ کر دے۔ دیکھیے اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، اور سنت غیر مؤکدہ، کوئی نہ کرے گناہ نہیں۔ تو بچے کے جو بال اتریں تو ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا، یہ سکھایا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد سکھایا کہ دیکھو یہ جو یہودی ہیں نا، یہ عقیقہ کرتے ہیں، لیکن عقیقہ کرنے کے بعد یعنی جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اصل بات عرض کروں، یہ جو لفظ عقیقہ ہے نا، عقیقہ، یہ عربی زبان میں نوزائیدہ بچے کے بالوں کو کہتے ہیں۔ عقیقہ جو ہے نوزائیدہ بچے کے بالوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ وہ 7ویں دن بال اتارے جاتے تھے، 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا تھا، تو اس جانور ہی کو عقیقے کا نام دے دیا، ورنہ عقیقہ نوزائیدہ بچے کے بالوں کو کہتے ہیں۔ وہ جب بال منڈوائے جاتے تو اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنے کو کہا۔ میں نے بتایا مشکات میں پوری حدیث موجود یہ والی۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اس وقت کے جو یہودی ہوتے تھے، وہ جانور جب ذبح کرتے تھے عقیقے کا، تو اس کا جو خون بہتا تھا وہ خون لے کر اس بچے کے سر پہ لیپ دیتے تھے۔ یہ ایک رسم تھی ان کے ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، فرمایا یہ تو خون ناپاک ہوتا ہے، بچے کے سر پہ ناپاک چیز نہ لگاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، مشکات میں حدیث موجود یہ والی، کہ حضرت فاطمہ کو سمجھایا کہ دیکھو زعفران گھول کر اس بچے کے سر پر لگاؤ۔ اب زعفران بھی مہنگا، لیکن آپ چند پتیاں زعفران کے لے لیجئے، 400-500 روپے کی بہت اچھی خاصی مقدار آ جاتی ہے، جتنا 1-2 چمچے پانی لیجئے اور اس میں گھولیے اور زعفران بچے کے سر پہ لگا لیجئے۔ یہ تو تھی اس دور کی بات، یعنی بال منڈوانے کے بعد زعفران لگا لیں سر پہ۔ اور زعفران کے بارے میں آپ آج اگر پڑھنا چاہیں تو طب نبوی اور جدید سائنس کتاب موجود ہے، بازار میں عام ملتی اردو میں، ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب مرحوم کی کتاب لکھی ہوئی، اس میں انہوں نے زعفران پر پورا چیپٹر لکھا ہے، خود بھی MBBS ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے زعفران کے بارے میں لکھا کہ یہ زعفران دنیا کا بہترین اینٹی سیپٹک ہے، بہترین جراثیم کش دوائی ہے یہ۔ اب دیکھیے گا ہمارے معاشرے کے اندر وہ آفٹر شیو لوشن، یعنی جس میں جراثیم کش ادویات ہوتی ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، وہ لگاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زعفران لگانے کو کہا سر منڈوانے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے، سائنسدان کہتے ہیں جو اپنے ذہن سے اپنی سوچ سے تحقیقات کرتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے سائنسدان، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ تحقیق اور تفتیش کر کے، ذاتی تحقیق کر کے بیان نہیں کرتے تھے، وہ تو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ تو بولتے ہی نہیں تھے مگر وہ بات جو اللہ وحی کرتا تھا۔ ان کو تو خالق بتاتا تھا کہ اس بچے کے سر کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، بات کو سمجھنا ہوگا، وہ تو خالق بتاتا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس عقیقے کو جب گوشت ہو جاتا تھا، پھر اس کو چاہے کچا گوشت کھلا دے، پکا کے کھلا دے، اس کے لیے شکلوں کو بنا لینا کہ عقیقہ ہوگا، تقریب ہوگی، ایک ولیمے کی طرح دعوت ہوگی، لاکھوں روپیہ خرچ کیا جائے گا، ہر فیملی جو آئے گی وہ بھی 20-25 ہزار 50 ہزار روپیہ اپنے اوپر خرچ کرے گی، تحفے تحائف پہ خرچ کرے گی۔ لوگوں نے عقیقہ کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتا دیا تھا کہ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو بندہ دین کے اندر سختیاں پیدا کرے گا وہ دین اس کے ہاتھ سے نکل کر یہ شخص مغلوب ہو جائے گا ان سختیوں کے نیچے، اور وہ دینی کام نہیں کر سکے گا۔ اس لیے عقیقہ کرنا بہت آسان ہے، سنت غیر مؤکدہ۔ تو آج کی نشست میں جو ہم نے بات سمجھی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ کیسے کے ذریعے ہمیں بچوں کی پیدائش اور ان کی تربیت کرنے کے جو سلیقے سکھائے اس کے بارے میں عرض کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔